یہ بھی ذہن میں ایک بات رکھنا، جو ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کرتے ان کو اولاد سے خدمت لینے کا حق بھی کوئی نہیں۔ بات دلیل سے کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں زمانے خلافت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور اس نے کہا جی کہ یہ بیٹا میرا میری بات سنتا نہیں، مانتا نہیں، میری فرما برداری نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے پوچھا کہ تم باپ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ اس بچے نے آگے سے پوچھا کہ امیر المومنین، کیا ماں باپ کے بچوں پر حقوق ہیں یا کچھ اولاد کے بھی ماں باپ پر حق ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں۔ پوچھا جی کون کون سے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق یہ کہ ان کے لیے دیندار ماں ڈھونڈے جو اچھی ماں ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو ان کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کو قرآن دین کی تعلیم دے۔ اس نے کہا امیر المومنین، میرے والد نے مجوسیہ عورت سے شادی کی تو پہلی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ والا، نام بھی برا۔ تیسرا، اس نے مجھے قرآن کی تعلیم تک بھی نہ دی، تو میرا تو کوئی بھی حق ادا نہ کیا میرے باپ نے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو والد کو فرمایا کہ جب تم نے اولاد کا حق ہی پورا نہیں کیا تو تمہیں ان سے فرما برداری کا حق بھی نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقدمے کو خارج کر دیا۔ تو اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں کرنی تو پھر بددعائیں دے کے ان سے خدمت کیوں کرواتی ہیں؟ سوچیں کہ بھئی ہم نے قصور کیا تھا، ہم نے ہی اس بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، اس کی تربیت نہ کی۔ تو اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ورنہ قیامت کے دن اولاد ماں باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بے عمل عورت ہوگی جس کے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے پروردگار عالم، میں عورت ذات تھی، گھر کے مردوں کی بات مانتی تھی، یہ میرے والد خود تو نمازیں پڑھتے تھے، نیک بنتے تھے، میں ان کے سامنے بے نمازی تھی، بے دین تھی، یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ یہ میرا خاوند ہے، یہ خود تو دیندار بنتا تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، مگر مجھے دین کے بارے میں کوئی گائیڈ نہیں کرتا تھا۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی دیکھتا تھا کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں اور میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا، اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی نیک نمازی تھا مگر مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اگر یہ لوگ مجھے کہتے تو جیسے انہوں نے نمازیں پڑھی تو میں بھی پڑھ لیتی، اب میرا کیا قصور؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس ایک عورت کے مقدمہ دائر کرنے پر اللہ تعالیٰ ان 4 مردوں کو بھی اس عورت کے ساتھ جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے اولاد کی تربیت انتہائی ضروری، تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے اور ان کی آخرت بھی بن جائے۔ اسی لیے انسان جیسے ہی مرتا ہے نا، تو موت کے ساتھ اس کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھے کہ جیسے ہی بندہ مرتا اسی وقت رزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا کہ جنتی ہے یا جہنمی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔
جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت پر، گو اس کی بدعمالیوں کا کچھ عذاب جہنم قبر میں ملتا ہے، نیک عملوں کا کچھ ثواب قبر میں ملتا ہے، لیکن انجام کار اس کا فیصلہ قیامت کے دن پر۔ قیامت کے دن کو یوم التغابن، فیصلے کا دن، ہار جیت کا دن۔ اے انسان، یا تو اس دن تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ تو قیامت کے دن فیصلے کو جو مؤخر کیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی کہ قیامت کے دن سب لوگ سامنے ہوں گے، حق والے اپنا حق مانگ سکیں، ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، انصاف کیا جا سکے۔ صرف حقوق اللہ ہی نہیں، حقوق العباد کا بھی جب معاملہ طے ہوگا تب بندہ جنت میں جا سکے گا۔ اس لیے قیامت کا دن ایک اہم دن ہے۔ ذہن میں رکھنا کہ ہونے والی اولاد یا تو ماں باپ کے لیے ذریعہ ثواب بنتی ہے یا ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنتی ہے۔ اگر نیک فرمانبردار بن گئی تو ذریعہ ثواب بن گئی، نیکیاں اولاد کرے گی، ماں باپ کے نام اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، چونکہ انہوں نے تربیت اچھی کی تھی اس لیے وہ اس کے اجر کے حقدار بنے، اور اگر نافرمان بنے، بے دین بنے، ماں باپ کی غفلت ہوئی تو یہ ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنے گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چنانچہ آدمی اگر کوشش کرے تو اولاد کی تربیت اچھی کر سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جی ہم تو امیر لوگ ہیں، مال پیسہ ہے، ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ کرنے والے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اگرچہ ان کے پاس سونے چاندی کے خزانے موجود ہوں۔ مشہور واقعہ ہے کہ کابل کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، امیر دوست محمد، ان کی بیوی نیک تھی، بیٹا جوان ہوا تو ان کو انہوں نے کسی جنگ پر بھیجا، خبر آئی کہ جی اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا۔ بادشاہ بڑا غمگین ہوا، ملکہ نے پوچھا کیا ہوا، تو بادشاہ نے خبر سنائی کہ ہمارے بیٹے کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا۔ ملکہ کہنے لگی کہ یہ خبر غلط ہے، میں اس پہ یقین نہیں کرتی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بتایا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا ہرگز نہیں۔ اللہ کی شان کے 2-3 دن بعد اطلاع ملی کہ شہزادہ بھاگا نہیں تھا، یہ ایک جنگی چال تھی، پیچھے ہٹا اور اس نے دوسری طرف سے دوبارہ حملہ کیا اور اللہ نے شہزادے کو فتح عطا فرما دی۔ تو امیر دوست محمد بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیسے یقین سے کہتی تھیں کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں اس کو باوضو دودھ پلاؤں گی، میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، میرے اس دودھ پلانے کی یہ برکت کہ میرا بیٹا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایک اور بات توجہ سے سنیے کہ انسان جب تربیت کرنے پہ آتا ہے تو جنگلی جانوروں کی بھی تربیت کر دیتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے تو گیم پارکس میں جاتے ہیں، ریزروز میں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے لوگ شیروں کو ٹرین کر دیتے ہیں، ہاتھیوں کو کر دیتے ہیں، ہائینا کو کر دیتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کو اگر ٹرین کیا جا سکتا ہے تو کیا انسان کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا؟
اس کے بچے کی تربیت نہیں کی جا سکتی. اور یہ تربیت ایک فطری عمل ہے. یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت کرنا ایک فطری عمل ہے. ہر جاندار ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ شیر کے جب بچے قبض پیدا ہوتے ہیں تو شیرنی ان بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، دوڑتی ہے، ان کو شکار کرنا سکھاتی ہے. اب دیکھو، ماں ہے، اولاد کی تربیت کر رہی ہے. چڑیا کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو ماں ان کے لیے پانی دانا لاتی ہے، ان کو کھلاتی پلاتی ہے، اور پھر ان کو اڑنا سکھاتی ہے، ان کو اس گھونسلے سے باہر دھکے دے دیتی ہے. تو اگر جانور اپنی اولاد کو ٹرین کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، تو پھر انسان اپنی اولاد کی تربیت سے کیسے دور جا سکتا ہے؟ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. جو غیر مسلم ماں باپ ہوتے ہیں ان کی تربیت میں اور مسلمان ماں باپ کی تربیت میں ایک فرق ہوتا ہے. غیر مسلم ماں باپ اپنی اولاد کی فقط دنیا بناتے ہیں، اور مسلمان ماں باپ اولاد کی دنیا بھی بناتے ہیں اور اولاد کی آخرت بھی بناتے ہیں. اسی لیے کنز العمال کی حدیث ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح کسی نبی کی دعا اللہ اس کی امت کے حق میں قبول فرماتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. ایک مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور تیسرا ماں باپ کی دعا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھیں، ایمان لے آئیں. ان کا نوجوان بچہ تھا، فوت ہو گیا. یہ اپنے بچے کے پاس آئیں اور ان کے پاس بیٹھ کے دعا کی، اللہ میں ایمان لے آئی اور میرے جوان بچے کو موت آ گئی. تیرے فیصلے اپنی جگہ سچ ہیں، حق ہیں، لیکن مجھے کافر لوگ یہ تانے دیں گے کہ تو نے بتوں کی پوجا کو چھوڑا، لات اور منات نے تیرے جوان بیٹے کو موت دے دی. اے اللہ مجھے کافروں کے اس تانے سے بچا اور میرے بیٹے کو ایک مرتبہ پھر زندگی عطا فرما. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اور یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ جس کی بینائی نہیں تھی، ماں اس کے لیے رو کے دعا مانگتی تھی، اللہ اس کو بینا کر دے. ماں کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس بچے کو بینائی عطا فرمائی، اور وہ بچہ پھر ایسا بنا کہ اپنے وقت کا ایک محدث بنا، جسے آج ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اگر ماں کی دعا پر ایک نابینا بچہ بینا بن سکتا ہے تو ماں کی دعا پر ہمارے بچوں کے نابینا دل بینا نہیں بن سکتے. اس لیے دعائیں بھی کریں، کوشش بھی کریں. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ